مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبحوه بكرة وأصيلا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سے مل گئی نئی زندگی اسے مل گئی نئی زندگی تیری ذات سے جسے پیار ہے وہ بہار بن کے سنور گیا وہ بہار بن کے سنور گیا جو شہید جلوہ یار ہے اسے مل گئی نئی زندگی تیری ذات سے جسے پیار ہے تو ہے وجہ رونق لب گل پہ ہے تیری داستان تو ہے وجہ رونق گلستان لب گل پہ ہے تیری داستان کلی کہہ رہی ہے چٹک کے ہاں کلی کہہ رہی ہے چٹک کے ہاں یہ تیرا ہی فیض بہار ہے اے حبیب خالق کہ دو جہاں تیرا آستان ہے وہ آستان کہ بلندیے ہم آسمان کہ بلندیے ہم آسمان دل و جان سے وہ نثار ہے در یار کی رہے جستجو جو ملے تو بس یہی آرزو نہ یہ سر اٹھے در یار سے نہ یہ سر اٹھے در یار سے در یار ہی در یار ہے میں تھا حشر میں جو اسیر غم مجھے دیکھ کر شاہ محترم میں تھا حشر میں جو اسیر غم
مجھے دیکھ کر شاہ محترم لگے کہنے کہ ہے یہ وہی قمر، لگے کہنے کہ ہے یہ وہی قمر جو ہمارا عاشق زار ہے۔ اسے مل گئی نئی زندگی تیری ذات سے جسے پیار ہے، وہ بہار بن کے سنور گیا جو شہید جلوہ یار ہے۔ انتہائی واجب الاحترام عشاقان رسول، غلامان اصحاب رسول، وبستگان دامان آل رسول، میرے معزز حاضرین و ناظرین اور میرے معزز سامعین و سامعات، انتہائی بالخصوص صاحبزادہ سید حسن شاہ صاحب اور صاحب مسند صدارت جناب ڈاکٹر محمد وقار وارثی صاحب متن اللہ بطول حیاتہم، اور حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء قاری محمد صفی اللہ چشتی صاحب دامت برکاتکم العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ آنا بھی اہتمام کرنا بھی پاک اور طیب برکات میں قبول و منظور فرمائے۔ صرف 2-3 منٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پکچر غازی صاحب کی لگی ہے یہاں پہ، بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور ان کی پکچر یہاں پہ کیوں لگی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں بے کرم فرمایا، ایک تو ہم کو علم و دین شہید عطا فرمایا اور غازی ملک ممتاز حسین جیسی ہستیاں ہم کو عطا فرمائی۔ جب گورنر پنجاب نے حضور علیہ السلام کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات بولے، میڈیا پہ آ کے کہ یہ جو تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، تو بہت سارے مفتیان اکرام، علماء اکرام نے سمجھایا کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو جواب ملا کہ یہ مولوی تو میرے جوتے کی نوک کے برابر ہیں، یہ علماء تو میری جوتے کی نوک کے برابر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے برابر، بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ اب جو شخص یہ کہے کہ نبی میری جوتی کی نوک ہے، اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مسلمان اس میں ایمان رہ چکا تھا، کافی مرتبہ اس نے گستاخی کی، لیکن بس غازی صاحب کی یہ ڈیوٹی لگی تھی، آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی ملنا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دی۔ تو جب غازی صاحب نے ان کو قتل کیا تو ظاہری بات ہے گورنر پنجاب تھے، بہت بڑا ہنگامہ کیا گیا، 4 سال تک قبلہ غازی صاحب کو جیل میں رکھا گیا، اور پھر پچھلے ویک آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے کہ علامہ سلیم صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے جنازے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عاشق رسول تھے۔ جب آخری دن تھا نا آپ کا، تو ملاقات کے لیے آپ کے گھر والے تشریف لائے ہوئے تھے، تو پھانسی کے وقت میں صرف 5 منٹ رہتے تھے۔ غازی صاحب بڑے بے چین تھے کہ میں کب مصطفیٰ سے جا کے ملوں، بہت بے چین تھے۔ یہ آپ کے بھائی نے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کو سنا، تو 5 منٹ جب رہتے تھے تو غازی صاحب نے گھڑی دیکھی اور اس کو فرمانے لگے کہ ابھی ٹائم پورا ہو گیا، چل یار۔
اس سے کہا بھی 5 منٹ رہتے ہیں. فرمایا تو 5 منٹ کی بات کرتا ہے, وہ دیکھ سامنے مصطفیٰ میری انتظار کر رہے ہیں, تو 5 منٹ کی بات کرتا ہے. مجھے ابھی مصطفیٰ کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں. تو وہ غازی جس نے علم الدین شہید کی یاد تازہ کی, لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا, قتل کیا. اگر میں کہتا ہوں اگر انہوں نے قتل کیا تو پھر غازی علم الدین شہید نے بھی قتل کیا تھا, پھر ان پہ بھی فتوے لگاؤ. غازی علم الدین شہید کو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کاندھوں پہ اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے تھے, کیونکہ انہوں نے ناموس رسالت پہ پیرا کیا تھا, مصطفیٰ کی گستاخ کو قتل کیا تھا. جب غازی علم الدین شہید کو موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل میں ملنے گئے تو آپ نے ہاتھ باندھ لیے کہ آپ اللہ کے نبی اور میری جیل میں یہاں پہ. فرمایا علم الدین چپ کر, جب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے مصطفیٰ یہی فرما رہے ہوتے ہیں کہ میرا علم الدین علم الدین علم الدین. جب رسول خدا نے فیصلہ کر دیا, مصطفیٰ نے زیارت کروا دی, اس کے بعد اب کسی کو کیا حق ہے کہ کوئی آپ کے خلاف بولے. اور پاکستان کی یہ ہسٹری میں سب سے بڑا جنازہ آپ کا تھا, پوری پاکستان کی ہسٹری میں. تو ہم نے یہ محفل اس لیے سجائی ہے کہ ہم بھی پاکستان میں رہنے والے شہدائے رسول کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کینیڈا میں بھی مصطفیٰ کے سچے سچے غلام ہیں. تو ہم غازی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, ہاتھ اٹھائیے. جو غازی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیے. اتنا میرا کام تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اہتمام قبول منظور فرمایا. بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا صفی اللہ چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمیں واعظ و نصیحت فرماتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين, الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين, الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين, والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب دوستوں کو اس بات کی جزا عطا فرمائے اور اس بات کا بہترین آپ کو رب اجر عطا کرے کہ آج آپ ایک عاشق رسول, ایک محب رسول, ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان سے گزر جانے والے عاشق کی یاد میں محفل سجا کر بیٹھے, اور یقینی طور پر اس کا اجر رب کی بارگاہ سے بہترین ہے اور انشاءاللہ بہترین ہی رب عطا کرے گا. گفتگو آج جو مجھے پہلے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ جی آپ جتنا ٹائم مرضی گزاریے گا, لیکن 25 منٹ تک محدود ہو چکا, اس لیے اب میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کہ اتنے ہی ٹائم میں رکھوں جتنا ٹائم مجھے دیا گیا. ورنہ میرا آج دل تھا کہ 3 مقدمے آج آپ کے سامنے اپنے گفتگو میں پیش کروں. مقدموں سے مراد 3 کہہ لیجئے پارٹس ہیں
یا 3 اجزاء ہیں، 3 حصے کہہ لیجئے گفتگو کے۔ پہلا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، دوسرا حصہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، صرف بے ادبی کا شائبہ ہو، یعنی بے ادبی نہ ہو، صرف بے ادبی کا شائبہ ہو، بے ادبی کا خطرہ ہو، یا کہہ لیجئے کہ بے ادبی محسوس ہوتی ہو، بے ادبی ہو نا، بے ادبی محسوس ہوتی ہو، تو اس پر اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات تھی کہ جو بے ادب ہو جائے، جو گستاخ ہو جائے، اس کے معاملے میں رب کیا فرماتا ہے، رب کیا کرتا ہے، اور پھر آخر میں بات کو سمیٹنا تھا۔ لیکن اسی ترتیب سے ہم چلیں گے، لیکن مختصر گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی عظمت کا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا چرچا کیا۔ قرآن پاک میں جو آیات نازل ہوتی ہیں، ان آیتوں کے حوالے سے ان کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آیت کسی خاص موقع کے لیے نازل ہوتی ہے، کسی خاص واقعہ کے اوپر نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا پھر حکم عام ہوتا ہے، حکم اس کا عام ہوتا ہے، لیکن کوئی واقعہ ایک خاص ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے۔ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 53 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، مختصر میں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، آپ کے پاس ہم موجود تھے اور کھانے کی دعوت تھی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ وہاں بیٹھے رہے، آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس انتظار میں تھے کہ یہ صحابہ کرام یہاں سے اٹھیں اور پھر زندگی کے معاملات آگے بڑھیں، لیکن وہ بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی زوجہ، انہوں نے دیوار کی طرف رخ کیا ہوا ہے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری، آپ کو یہ بات پسند نہ آئی، لیکن آپ نے صحابہ سے کہا نہ، آپ اٹھ کر دوسرے اپنے ازواج کی طرف چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ابھی وہ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، تو صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس راستے سے جاتے تھے اس راستے کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے چہرے کو نہ پہچان سکتے؟ جب چہرے کو دیکھا، محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید یہ بات ناگوار گزری ہے۔ اسی وقت اٹھ کر نکل گئے گھر سے، اور اسی دوران حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ایک کونے میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ برابر کیا۔ جب پردے سے ادھر آپ ہو گئے، کچھ لمحوں کے بعد ابھی میں وہیں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے انس بلاؤ تمام کو، تمام صحابہ اکرام کو بلاؤ۔ سب کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ابھی میری طرف یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام۔ اے ایمان والو، یہ بات اب ذرا غور سے سن لو
کہ تم نبی کے گھر میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک وہ تمہیں کھانے کی دعوت نہ دیں، بلا نہ دیں، اور جاؤ بھی اس وقت جب کھانا تیار ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمایا کہ جاؤ بھی اس وقت جب کھانا تیار ہو جائے، غیر ناظرین، وہاں پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ داخل اس وقت ہو، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب تم داخل ہو، فاذا طعمتم، اب جب کھانا تم کھا چکو، فانتشروا، پھر پھیل جاؤ، پھر چلے جاؤ، اور وہاں پر بیٹھ کر باتیں نہ کرتے رہو، اس لیے کہ اس بات سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اس بات سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ نبی تو تمہاری حیا کرتے ہوئے یہ بات نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ رب تمہیں سکھاتا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں جاؤ تو وہاں جا کر بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ اسی وقت اٹھ کر واپس آ جاؤ، جتنا کام ہو اتنا کرو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ اب یہ اللہ عز و جل اپنے حبیب کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے صحابہ، کن کو سکھایا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، کہ جن سے گستاخی، جن سے بے ادبی کا ذرہ بھر، رتی بھر بھی شائبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ جو ہے نا وہ نماز نہ چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو سعید کیا بات تھی، کیوں اتنی دیر لگائی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں نماز ادا کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، استجیبوا للہ ورسول وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب تمہیں اے ایمان والو بلائے اللہ اور اس کا رسول تو تم جواب دو، تمہیں بلائیں وہ اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے، جو تمہیں حیات دیتی ہے، تو ان کی بات کا جواب دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے بعد یہ بات نہیں ہوگی۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، اس سے ایک بات کا پتہ چلا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں، نماز کی حالت میں بلائیں، اور انسان نماز فرض ادا کر رہا، کون سی نماز؟ فرض نماز کی بات ہے، نفل نماز اگر ادا کر رہا ہو تو ماں اگر بلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفل نماز چھوڑ کر، نفل نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات کا جواب دو۔ لیکن فرض نہیں توڑے جا سکتے، لیکن فرض نہیں توڑے جا سکتے۔ یاد رکھیے نماز کی بات ہو رہی ہے، نماز کیا چیز ہے، نماز کیا سکھاتی ہے، اور کتنی احتیاط کا تقاضا ہے۔ رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ قرآن اگر کسی کی بات کے جواب میں پڑھا جائے، نماز میں کسی کی بات کے جواب میں قرآن کی تلاوت کی جائے، تلاوت قرآن ہے، لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے اس بنا پر کہ اس نے کسی کی بات کے جواب میں قرآن پڑھا، رب سے اس کا کنیکشن گویا کہ ٹوٹا۔ جب اس نے جواب دیا تو رب سے کنیکشن ٹوٹا، رب سے تعلق ٹوٹا، بے شک اس نے قرآن پڑھا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں کسی نے سوال پوچھا، بھائی وہ کتاب کدھر ہے، کتاب کدھر ہے، یا جو ہے نا وہ کسی نے پوچھا کتاب کدھر ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا، یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو، یعنی کہ کتاب وہاں پڑھی اس کو پکڑ لو۔
یعنی کہ یہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ تلاوت کیا، یا کسی نے جو ہے نا وہ پوچھا تم کہاں سے آئے، نماز کے دوران ہی پوچھ لیا کسی سے بھائی کہاں سے آئے ہو، تو وہ آگے سے کہہ دے من المسجد الحرام، من المسجد یعنی قرآن پاک کا حصہ سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو من المسجد الحرام من المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اب وہ من المسجد الحرام کہ میں مسجد حرام سے آیا ہوں، یہ کہہ دے آگے سے قرآن پاک کی آیت پڑھ لے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وجہ کیا؟ کہ اس نے کسی کے سوال کے جواب میں قرآن پڑھا ہے، گویا کہ رب سے تعلق اس دوران ٹوٹا جب اس نے جواب دیا، بے شک قرآن کے الفاظ میں ہی جواب دیا ہو، لیکن عجیب بات ہے کہ جب مصطفیٰ کریم بلائیں تو رب کہتا ہے کہ تم جاؤ میرے مصطفیٰ کی بات کا جواب دو، جو وہ کام کہیں وہ کام بھی بندہ کر آئے، اور علماء کہتے ہیں کہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آ کر شروع کر دے، اس کی نماز نہیں ٹوٹی ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت، یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ نماز بھی نہیں ٹوٹتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے سے۔ اور پھر ایک اور نقطہ یہاں پر دیکھیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اب چونکہ عربی سمجھنے والے ہم بہت کم ہیں، لیکن عربی گرامر کے مطابق یہ جو لفظ، یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے نا یہاں پر، ورب جو استعمال ہوا ہے وہ ہے دعا۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے اس نے بلایا، دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے بلایا، یعنی ایک بندے کی بات ہے، ایک بندے کی بات ہے، لیکن پیچھے کتنے بندوں کا ذکر ہوا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول، جب بلائیں تمہیں اللہ اور رسول، کتنوں کا ذکر ہے؟ دو کا۔ کتنوں کا ہے؟ دو کا۔ عربی گرامر ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب دو کام کرنے والے ہوں نا تو پھر ڈیول صیغہ استعمال ہونا چاہیے، پھر دو والا صیغہ استعمال ہونا چاہیے، اور وہ بنتا ہے دعوا۔ وہ کیا بنتا ہے؟ دعوا۔ دعا، دعوا، دعو، یعنی کہ یہ صیغہ بنتا ہے کہ جب تمہیں وہ بلائیں، دعا اس ایک نے بلایا، دعوا وہ دو بلائیں، وہ دو، ان دو نے بلایا، یعنی کہ وہ دو بلائیں۔ اب صیغہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دعوا یعنی کہ جب اللہ اور اس کا رسول دونوں بلائیں تو تم ان کی بات سنو، لیکن یہاں پر صیغہ وہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ قرآن میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے، سورہ انفال کی میں بات کر رہا ہوں، رب نے یہاں پر صیغہ استعمال کیا اذا دعاکم، جب وہ بلائیں، پیچھے بات دو کی، لیکن جو آگے صیغہ استعمال کیا وہ ایک والا، اور جو بلانے والا تھا وہ کون تھا؟ اللہ کا رسول۔ بلایا کس نے؟ حضرت ابو سعید کو اللہ کے رسول نے۔ اور یہی روایت ایک اور روایت ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، جس میں حضرت ابی ابن کعب کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن گئے نہیں کہ نماز مکمل کر لوں، جلدی جلدی نماز مکمل کی، پھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب یہاں بھی کس نے بلایا تھا؟ حضرت ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو سعید کو کس نے بلایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن رب نے بات جو کی وہ یہ نہیں کی کہ جب تمہیں رسول بلائے، نہ، رب نے شروع کیا اس بات سے کہ استجیبوا للہ، ایمان والو جواب دیا کرو، فوراً جواب دیا کرو جب تمہیں بلائے اللہ اور بلائے اس کا رسول۔ بلانے والے دو، صیغہ ایک کا استعمال ہوا، گویا کہ رب نے بتا دیا اے ایمان والو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، اپنے دل میں نقش کر لو اور ہمیشہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ جب بلائے اللہ، بلائے رسول، یا صرف رسول بلائے، یہ نہ سمجھو کہ یہ رسول کا بلانا، یہ اللہ کا بلانا۔ گویا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ یعنی یہ بلانا گویا اللہ کے رسول کا بلانا، اللہ کا بلانا ہے۔ تم ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ سمجھو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظمت کا تذکرہ کر دیا، اپنے رسول کی عزت اور توقیر کا تذکرہ کر دیا۔
رب تعالیٰ کو اپنے رسول کی اتنی سی مشقت بھی گوارا نہیں ہوتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین قرآن لے کر نازل ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ جو ہی جبریل اپنی آیت مکمل کریں، رسول اللہ بھی جلدی سے اس آیت کو پڑھ لیں، جبریل امین کے ساتھ پڑھ لیں، ان کے سامنے پڑھ لیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تو آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی، آپ کو پریشانی ہوا کرتی تھی، اور آپ کے چہرے سے بھی مشقت کے آثار نظر آتے، اور محسوس ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑی مشقت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جب اپنے نبی کی یہ مشقت دیکھی، جب اپنے نبی کی یہ تکلیف دیکھی، رب تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرما دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ اے حبیب، آپ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دیا کیجئے، یہ مشقت نہ کیا کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اے حبیب اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور اس کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے، یہ ہم کام کر لیں گے۔ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیے۔ حضرات محترم، اس موضوع پر تو بہت ساری آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں، اس موضوع پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی جو توقیر کا اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اظہار فرمایا ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نماز جو انسان رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہا ہے، اس میں بھی رب کہتا ہے کہ جب میرا نبی بلائے، فرض نماز تم ادا کر رہے ہو، تب بھی چھوڑ کر ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کی جو انہوں نے کہا وہ حکم بجا لاؤ۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، کوئی کام کہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ میں نے ابھی بیان کیا کہ قرآن اگر پڑھا جائے کسی کے سوال کے جواب میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو پھر نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ باتیں بھی انسان ان سے کر رہا ہو، ان کا کام بھی کر رہا ہو، تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کا کیا کہنا، آپ کی شان کا جو رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام سے جو جب بیٹھتے رسول اللہ کی بارگاہ میں تو ایسے بیٹھتے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وہ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ پہلے وہ کام کرے، وہ پہلے وہ حکم بجا لائے، وہ پہلے کام کر کے آئے۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی۔ کیا ان صحابہ سے کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی ہو سکے، کوئی گستاخی ہو سکے؟ لیکن رب تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اے ایمان والو، یہ بات غور سے سن لو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو راعنا کہتے ہیں اور اس کو اس انداز میں کہتے ہیں کہ جس کا معنی بن جاتا ہے ہمارا چرواہا، ہماری بھیڑ بکریاں چرانے والا۔ اے ایمان والو، چونکہ وہ جب راعنا کہتے ہیں تو وہ اس سے یہ معنی مراد لیتے ہیں، اگرچہ اس کا معنی یہ ہے، راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، ہمارے اوپر مہربانی کیجئے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو صحابہ اکرام جب وہ چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پھر ارشاد فرما دے، پھر عطا کر دے، تو وہ کہتے راعنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ صحابہ اکرام کا یہ کہنا ادب کے لیے ہوتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے لیے نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ ذو معنی لفظ تھا، کچھ لوگ اس کو لٹکا کر پڑھ کے اس سے اور معنی مراد لیتے، تو رب نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آج کے بعد تم راعنا کہنا چھوڑ دو، کہنا ہے تو یوں کہو انظرنا، اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ واسمعوا، قرآن کہتا ہے واسمعوا،
تمہیں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بات کو پہلے ہی غور سے سن لو. وَاسْمَعُوا، بات کو پہلے ہی غور سے سن لو. وہ لفظ جو ذو معنی ہو سکتا ہے نبی کے لیے اللہ نے وہ بھی پسند نہیں کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کے جہاں وہ راوی ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بنو تمیم کا ایک وفد، بنو تمیم کا ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کی بارگاہ میں تھے اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے، ان کا سردار قعقاع ابن معبد بن زرارہ کو مقرر کر دیجئے. قعقاع ایک آدمی کا نام تھا، اس کو مقرر کر دیجئے ان کا سپہ سالار یا ان کا سردار. تو حضرت عمر بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے اپنی رائے دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے میں اگر اقرا ابن حابس کو مقرر کر دیں آپ تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ بات آپ نے میری مخالفت میں کہی ہے، یہ بات آپ نے جو ہے نا وہ میری مخالفت میں کہی ہے کہ میں نے قعقاع ابن معبد بن زرارہ کا کہا ہے تو آپ نے اقرا بن حابس کا کہہ دیا ہے. اب آپس میں تھوڑی سی بات چیت شروع ہو گئی. اب ظاہر جب بات چیت ہوتی ہے تو آواز بھی تھوڑی سی بلند ہوتی ہے. اب رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات کی پہلی آیت نازل فرما دی. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا، ابھی آپ نے بات نہیں کی. اے ایمان والو تم ان کے فیصلے سے پہلے اپنا فیصلہ ہرگز نہ کرو، ہرگز نہ کرو. اب یہاں بھی فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. لیکن رب کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے آگے نہ بڑھو. اللہ سے کو کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے رسول ہی، اس کے رسول سے بھی آگے نہ بڑھو. یعنی کہ ان کے بات کرنے سے پہلے تم کو فیصلہ نہ کرو، کوئی بات نہ کرو. حالانکہ ان کا مقصد بے ادبی ہرگز نہیں تھا، لیکن رب تعالیٰ نے فرما دیا اے ایمان والو تم وہ کام بھی نہ کرو جس میں ذرا سی بے ادبی کا شائبہ بھی ہو، ذرا سی بے ادبی کا نقطہ نظر بھی آتا ہو، تم وہ کام بھی نہ کرو. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس جو کہ میرا ایک باغ تھا اور اس باغ کی جو کیاری تھی، نالی جو تھی پانی والی، وہ میرے باغ سے گزر کر آگے ایک انصاری کا باغ تھا وہاں تک جاتی تھی. تو میں جب پانی دیتا تو اس کو پانی نہ ملتا. اس نے جو ہے میرے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن زبیر اپنے باغ کو بھی سیراب کیا کرو، پانی آگے بھی جانے دیا کرو. تو وہ انصاری اس بات پر خوش نہیں تھا، وہ اس بات پر ناراض ہوا. اب جب ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ چونکہ یہ آپ کی پھوپھی زاد ہیں اس لیے شاید آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی اے ایمان والو تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم نبی کے فیصلوں کو مان نہ لو. نہ صرف مان لو بلکہ تمہارے دل میں بھی نبی کے فیصلے کے خلاف بات نہ آئے، دل میں بھی بات نہ آئے نبی کے فیصلے کے خلاف. سبحان اللہ، کیا عظمت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں صحابہ اکرام کو بھی رب بار بار تنبیہ کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے بلند نہ ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آیت کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں کہ تم یا اگر آواز بلند ہوئی تم نے ایسے بلایا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو ایسا نہ تمہاری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو، تمہیں شعور تک نہ ہو. حضرت محترم یہاں تک تو دو جز ہم نے بیان کیے آج کی گفتگو کے. پہلا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی عزت و توقیر ہے اپنے کریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس رحمت للعالمین کے تاج والے کی، اس خاتم النبیین کی. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ہر وہ لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہ ہوتی ہو بلکہ گستاخی کا گمان ہوتا ہو، بے ادبی کا گمان ہوتا ہو. وہ لفظ استعمال کرنے سے بھی رب نے روک دیا.
ایمان والوں کو روک دیا, صحابہ اکرام کو روک دیا. اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کا اصول اور طریقہ جو ہمیں نظر آتا ہے قرآن میں اور تاریخ جو ہم تک پہنچی اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب ہے کہ جو اس دنیا میں جو کچھ ہے ہر ایک بندہ جس کو جو رب کو مانتا ہے وہ بھی اور جو رب کو نہیں مانتا وہ بھی, اس پر بھی رب اپنی رحمت کر رہا ہے, اس کو رزق دے رہا ہے, اس کو اس کی محنت کا صلہ دے رہا ہے. جو جس کی ضرورت ہے رب تعالیٰ اس کے مطابق اس کو دے رہا ہے. یہ رب تعالیٰ نے جو ہے نا وہ رب کی سنت ہے, رب کا طریقہ کار ہے. رب رحمان ہے. لیکن یعنی اور اس کی اور میں مثال دے سکتا ہوں کہ جیسی دیکھیے نا, نمرود نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا. نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا, رب کا شریک ہونے کا دعویٰ کیا. رب تعالیٰ نے پھر بھی اس کو نوازا, پھر بھی اس کو بادشاہی اس کی قائم رکھی. رب نے اس کی بادشاہی سے اس کو محروم نہیں کیا, اس کو بادشاہی اس کی قائم رہی. فرعون نے دعویٰ کیا, اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں بھی خدا ہوں اور بہت بڑا خدا ہوں, میں بہت بڑا خدا ہوں, اور اس کا دعویٰ کیا. رب نے اس کی بادشاہی اس سے نہیں چھینی, اس کی بادشاہی سلامت رہی, قائم رہی. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے دشمن کو اس دنیا میں سزا نہیں دی, بعضوں کو دی بھی بدعت کا نشانہ بنانے کے لیے, لیکن زیادہ تر یہی ہمیں ملتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور قیامت کا دن مقرر کر دیا ہے کہ جب ان کو سزا دی جائے گی اور قیامت کے بعد کے معاملات. لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آتی ہے, جب اپنے محبوب کی بات آتی ہے, تو رب تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی سزا دیتا اور آخرت میں بھی سزا ہے. دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے حکم دیا کہ اب اے چادر اوڑھنے والے ذرا بلا لیجیے اپنے خاندان والوں کو, انہیں دعوت دیجیے اب اسلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے جاتے ہیں, وہاں جا کر دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں سب قریش والوں کو, سب اکٹھے ہوتے ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا مانیں گے, اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے تمام لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تفلحوا تم فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. وہاں پر ابو لہب نے فوراً کہا تبن لک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ, جائے وہ ہلاکت ہو, جائے وہ تباہی ہو, کیا تم نے اس مقصد کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ کلمہ کہنے کی دیر تھی کہ رب تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین کو پیغام دیا, کہا جاؤ جا کر مصطفیٰ کو بتاؤ یہ تبن لاکا اس نے کہا ہے. ہم کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب, نام لے کر فرما دیا کہ تباہ و برباد ہو گیا ابو لہب, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تباہ وہ ہوا جس نے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کا ہاتھ بلند کیا, تو اس کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں. وہ ہلاک ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا, اور وہ ایسا ہلاک ہوا کہ اس کے اپنے بیٹے اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے. حبشیوں کو کہا گیا, غلاموں کو کہا گیا, غلاموں نے بھی ہاتھ لگانا پسند نہ کیا. لکڑیاں لے کر, بڑے بڑے بانس لے کر, ایک گڑھا کھود کر اس میں ایسے لکڑیوں سے جائے وہ کہہ لیجیے ٹھوکریں لگا لگا کر اس کو اس گڑھ میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال گئی. یہ گستاخی رسول کا اس کو انجام دیا گیا, گستاخی رسول کا اس کو انجام ملا. اس دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کی رسوائی کا تو پھر وہی رب ہی اندازہ کرے گا کہ آخرت کی رسوائی کیسی ہوگی. حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک عیسائی جو ہے نا وہ نوجوان آیا, اس نے اسلام قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا. اب میں یہ ساری کی ساری روایتیں آپ کو صحیح ستہ کی سنا رہا ہوں, یعنی کہ صحیح مستند احادیث ہیں.
اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ البقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ جو ہے نا وہ پڑھا لکھا تھا، آپ نے اس سے وحی بھی لکھوانی شروع کر دی. کچھ چیزیں سورہ البقرہ لکھوائی آپ نے، سورہ آل عمران سے لکھوائی. بعد میں شومی قسمت تقدیر اس کی آ پڑی اس پر، اس نے ایمان چھوڑ دیا، پھر عیسائی ہو گیا اور کہنا شروع کر دیا اب یہ گستاخی کی بات، کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خبر نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اتنا ہی پتہ جو میں نے لکھ کے دیا نا، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جو میں نے لکھ کر دیا وہی پتہ ہے. اب یہ اس نے کہنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور جب یہ اس نے کہا، ہوا یہ کچھ عرصے کے بعد وہ مر جاتا ہے، اسی جوانی کے عالم میں مر جاتا ہے. عیسائیوں نے اس کو دفنایا، شام کو دفنا کر واپس آئے. صبح آئے، دیکھا قبر سے باہر پڑا ہوا ہے. کہنے لگے شاید ہمارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور ان کو چھوڑ کر آ گیا تھا، اس بنا پر اس کو صحابہ نے قبر سے باہر نکال دیا ہے. گہرا کھودا، مٹی ڈال کر شام کو واپس گئے. صبح آئے، قبر نے پھر باہر پھینک دیا، پھر باہر لاشا موجود تھا. کہنے لگے پھر انہوں نے حرکت کی ہے شاید اس بنا پر کہ جانا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا تھا ان کو، اس بنا پر انہوں نے قبر سے نکال باہر پھینکا ہے. اب بہت گہرا گڑا کھودا. کہنے لگے کہ آپ اتنا گہرا کھودیں گے کہ آج رات تک وہ نکال نہیں سکیں گے، صبح تک رات کو یہیں پڑا رہے گا. اتنا گہرا کھود کر جب اس میں دفن کیا گیا، اوپر منو مٹی ڈالی گئی. صبح جب سورج کی روشنی طلوع ہوئی، دیکھا وہ قبر سے باہر موجود تھا. کہنے لگے آپس میں بات یہ انسان کی نہیں ہے، بات یہ رحمان کی ہے کہ جو سب کے لیے رحمان ہے. لیکن جب اپنے نبی کی بات آتی ہے تو نبی کے گستاخ کو وہ دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے. نبی کے گستاخ کو وہ دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے ادبی کرتا ہے، جو گستاخی کرتا ہے، اس کا انجام نہ اس دنیا میں اچھا ہے نہ آخرت میں اچھا ہے. اور حضرت امام احمد بن حنبل نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان اور اہل بدعت کے درمیان، یعنی اہل حق کے درمیان اور اہل بدعت کے درمیان فیصلہ جنازے کریں گے. جنازے بتائیں گے کہ کون سچ پر تھا، کون جھوٹ پر تھا. جنازے بتائیں گے کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا. جنازے بتائیں گے کہ کون اللہ کے رسول کا عاشق تھا، کون گستاخ تھا، کون بے ادب تھا، کون بے ادب والا تھا. جنازوں نے بتا دیا، ایک وہ تھا جو اپنے وقت کا گورنر تھا، وہ تھا جس کی پارٹی برسر اقتدار تھی، وہ تھا جس کا وزیر اعظم اپنا تھا، وہ تھا جس کا صدر اپنا تھا، وہ تھا جو سرونگ گورنر تھا. وہ قتل ہوتا ہے اور لوگ تلاش کیے جاتے ہیں، لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے. لوگ آئیں جنازے میں، میڈیا پہ دھوم مچ جاتی ہے، ہاہاکار مچ جاتی ہے کہ گورنر کو قتل کر دیا گیا، گورنر کو جو ہے نا وہ اس کا مرڈر کر دیا گیا. اور میڈیا پر جو ہے نا وہ کہہ لیجیے ٹکر چل جاتے ہیں اور بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، جنازہ اتنے بجے رکھا گیا. اور جنازے میں شامل ہوتے ہیں لوگ چند سو، لیکن کہہ لیجیے ہزار یا کہہ لیجیے ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں. لیکن اب مسئلہ آتا ہے جنازہ پڑھائے کون. جنازہ پڑھانے کے لیے تلاش کیا جاتا ہے، کوئی عالم دین جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ایک طرف وہ ہے جو اپنے وقت کا گورنر ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے بندہ نہیں ملتا، جنازہ پڑھنے والے لوگ نہیں ملتے. اور ایک طرف یہ ہے معمولی سا سپاہی ہے، معمولی سا آدمی ہے، اور گھر بھی غریبوں والا ہے، اور حلیہ بھی عام گورنر جیسا نہیں ہے، اور ایک سرونگ گورنر کو سرو کر رہا ہے. ایک وہ ہے، اور جو خبر ملتی ہے، اور خبر ٹی وی بلیک آؤٹ اور ریڈیو پر اعلان نہیں ہوتا ہے، ٹی وی پر کوئی بریکنگ نیوز نہیں آتی ہے کہ اتنے بجے جنازہ ہوگا، اور کوئی اسپیشل ایڈیشن نہیں شائع ہوتے ہیں. لیکن لوگ ہیں کہ عمدے چلے جا رہے ہیں، لوگ ہیں کہ جوک در جوک، کوئی اسلام آباد سے، کوئی کراچی سے،
کوئی پشاور سے، کوئی آگے میدان سے، کوئی دنیا کے کسی کونے سے، کوئی کسی کونے سے جو پہنچ سکتا تھا وہ پہنچتا ہے. اور مجمع ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی بات چھوڑیے ملینز میں ہو جاتا ہے ایک عاشق رسول کا. اور علماء میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ آج کاش یہ سعادت مجھے ملے کہ جنازہ میں پڑھاؤں. ایک طرف وہ ہے کہ جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا، ایک طرف یہ ہے کہ آج سعادت مجھے مل جائے، میں عاشق رسول کا جنازہ پڑھانے والا ہوں. حضرات محترم، یہ جنازے فیصلے کرتے ہیں کہ کون سچ پر تھا، کون جھوٹ پر تھا، کون عاشق رسول گیا، کون جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےادبی میں گیا. فیض احمد فیض نے کہا تھا جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ جان تو آنی جانی ہے. وہ بس یہی معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اور آخری بات، وہ کسی نے کہا نہ تھا، کسی نے حضرت غالباً حضرت اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی تھی، اعلیٰ حضرت نے یہ بات فرمائی تھی کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں انگشت زنا، یہاں مردان عرب. یہاں بھی آج ایک مرد مجاہد نے پتا تھا کہ یہ وہ وادی ہے. ریلی وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاؤں کہ یہ سزائے موت میں بھی کوئی حکمت ہے. سزائے موت میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، غازی علم الدین شہید کا جب جیسے تذکرہ کر رہے تھے میرے عزیزم، اور یہاں بھی ممتاز قادری، ہم 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ جو عدالتوں نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے، جو غلط کیا ہم اس پہ باس میں نہیں پڑتے. لیکن یہ سزائے موت ایک عاشق رسول کو کیوں، یہ ذرا سوال پیدا ہوتا ہے. مجھے اس کے 3 جواب ملتے ہیں. مجھے اس کے 3 جواب ملتے ہیں جب میں اس پر غور کر رہا تھا. ایک جواب مجھے یہ ملتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ سے محبت ہے. آپ نے اچھا اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر آزمائش کے لیے تیار رہو، پھر آزمائش کے لیے تیار رہو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بھی محبت ہے. آپ نے اگر مجھ سے بھی محبت ہے تو پھر مسکنت کے لیے، غربت کے لیے، تنگ دستی کے لیے تیار رہو، پھر اس کام کے لیے تیار رہو. اور یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو راہ ہے یہ راہ عام راہ نہیں ہے. اس راہ کی منزل میں پھانسی گھاٹ آتا ہے. اس لیے جو چلے تو یہ سوچ کر چلے کہ جب یہاں سے چلیں گے تو سیدھے سوئے دار پہنچیں گے، سیدھے تختہ دار پر پہنچیں گے. اس لیے ہر ایک یہ جرت نہ کرے، وہی جرت کرے جو عاشق صادق ہے، وہی جرت کرے جو غازی علم الدین شہید ہے، وہی جرت کرے جو ممتاز قادری ہے، وہی جرت کرے. ہر ایک کو جرت نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کی نظر میں، فرض کر لیجئے اگر کسی کی نظر میں یہ قتل ہے، جرم ہے، کسی کی نظر میں، ہماری نظر میں نہیں ہے، کسی کی نظر میں، تو رب ایک جرم کی سزا 2 مرتبہ نہیں دیتا. رب ایک جرم کی سزا 2 مرتبہ نہیں دیتا ہے. تو رب یہیں پر معاملہ ختم کر لیتا کہ جن کی نظر میں سزا یہ ٹھیک ہے ان کو بھی پتا چل جائے کہ اس کو جو اس نے کیا اس کی سزا مل چکی، اب رب دوبارہ سزا نہیں دے گا. تیسری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو کام وہ کر چکے، جس اعلیٰ مرتبے پر وہ فائز ہو چکے، اب اللہ اور اس کا رسول یہ گوارا نہیں کرتے کہ اب یہاں سے پلٹ کر پھر دنیا کی جانب جائیں، پھر دنیا کی طرف جائیں. اب رب کہتا ہے کہ اب معاملہ سمیٹا جائے اور سیدھے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں پہنچ جائے. یہی مجھے حکمت نظر آتی ہے. اللہ عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی. سلام آمینہ
کے لال اے محبوب سلام آمینہ کے لال اے محبوب بے سبحانی سلام فخر موجودات فخر نو انسانی سلام آمینہ کے لال اے محبوب تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تم ہی دے طولانی سلام آمینہ کے لال یا سیدی حبیبی خیر الانام آقا اپنے سلامیوں کا لے لو سلام آقا لے لو سلام آقا لے لو سلام آقا صدقہ مولا علی صدقہ وہ سے جلی کا صدقہ حسن حسین کا صدقہ ہند الولی کا اب تو قبول کیجئے سب کا سلام آقا لے لو سلام آقا لے لو سلام الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیجئے رب کائنات تیری بارگاہ میں حاضر ہیں رب کائنات تیرے پیارے حبیب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ایک قرآن پاک مکمل کیا گیا
30 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ فلق، سورہ ناس اور یا علیہ جو درود و سلام پیش کیا گیا اپنی بارگاہ میں ان تمام پاکیزہ اعمال و کلمات کو قبول فرما لے۔ آج کا اہتمام محفل کا کیا گیا اس شاہ سینٹر میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا یا ان کا یہ حصہ لینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم اپنے کریم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ تمام انبیاء تمام رسولوں کے درباروں میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے آبا و اجداد یا الہی آپ کے والدین کریمین، آپ کے رشتہ دار اعزہ قربا، آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، اتباع تابعین، تمام بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتی ہیں قبول فرما۔ تمام کے درجات بلند فرما یا علی سب کو علیین میں جگہ عطا فرما یا علی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے بالخصوص آج کی اس پوری محفل کا ثواب، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب، دیگر صورتوں اور دیگر اعمال کا ثواب یا الہی ہم بالخصوص غازی ممتاز حسین شہید قادری کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ رب کائنات مرحوم کے درجات بلند فرما یا الہی اپنے کرم کے صدقہ سے مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، آپ کی محبت میں جان سے گزر جانے والے اس عاشق زار کے یا اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما یا اس کے بچے کی یا ان کے اہل خانہ کی حفاظ فرما یا الہی ان کو اپنے کرم کے صدقہ سے، اپنی رحمتوں کے صدقہ سے صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے حاضرین کے تمام کے اعزہ اقربا، والدین دونوں یا دونوں میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما یا الہی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو رب شفا عطا فرمائے۔ بالخصوص دعا کیجیے ہمارے سید صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقہ سے، سید رضوان احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے صدقہ سے شفا کاملہ کلیہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ان کے بچوں پر اور ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رب فرمائے۔ اپنے حبیب کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقہ سے تمام بیماروں کو رب شفا عطا فرمائے۔ ہمارے واقار بھائی کے بیٹے یحییٰ کو رب تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ رب کائنات اپنے حبیب کے صدقہ سے ہر بیمار کی اندرونی بیرونی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما دے یا علی جو مشکلات کا شکار ہیں ان کو مشکلات سے رہائی عطا فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتیں دور فرما یا علی جو نیک خواہشات لے کر یہاں خواتین و حضرات آئے ہیں یا الہی ان سب کی وہ خواہشات وہ نیک تمنائیں پوری فرما دے یا الہی ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی کردار کی حفاظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا الہی عشق میں زندگی عطا فرما، آپ کی محبت میں موت عطا فرما، قیامت میں حضور کے لوائے حمد کے نیچے ہمارا حشر فرما اور حضور کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔